محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 12ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 88 سے 147 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ناظرین کرام، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ان منافقوں کا جو غزوہ احد میں نکلے تھے لیکن بیچ راستے ہی سے واپس آ گئے۔ ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا اب تو حقیقت واضح ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو ان منافقوں سے لڑنا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا ان منافقوں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو۔ منافق اسے کہتے جو دل میں کچھ اور رکھے اور زبان پر کچھ اور ظاہر کرے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اسلام لائے لیکن ظاہری اسلام تھا، داخلی اسلام نہیں تھا۔ دل میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بغاوت تھی، اس لیے وہ لوگ گاہے بگاہے بغاوت کرتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، آگے تذکرہ ہو رہا ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کسی مومن آدمی کو کوئی مومن آدمی قتل کر دے، ایمان والے کو قتل کر دے تو کیا ہے؟ غلطی سے قتل ہو جائے، ایک غلام آزاد کرے اور دیت دے، لیکن اگر کچھ لوگ جن کا قتل ہوا ہے ان کے گھر والے کچھ مال واپس کر دے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے دیت کہتے ہیں۔ دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، یا 100 اونٹ کے برابر اس کی قیمت ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ابو داؤد میں کہ 800 دینار ہے اور 12,000 درہم ہے۔ کیا کہا گیا؟ اگر وہ آدمی جو قتل ہوا ہے مسلمان ہے لیکن دشمن کی قوم کے ساتھ رہتا ہے، ان کی قوم کا آدمی ہے، تو وہاں ایک گردن کو آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح دیت یہ بھی ہے کہ اگر جو آدمی کو قتل کیا گیا وہ آدمی اس قوم سے ہے جس کے درمیان معاہدہ ہے، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت دینا ہے۔ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ اس کے برخلاف جس مومن آدمی کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اور اس کے لیے قصاص ہے۔ قصاص یہ ہے کہ اس آدمی کو اس کے بدلے قتل کیا جائے، یا پھر وہ دیت دے جو دیت مغلظہ ہے، 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ کی قیمت دے، یا 100 اونٹ دے جو عمر اور وصف کے اعتبار سے 3 چیزوں میں برابر ہوگی۔ کڑی شرط ہے اس میں، اگر سامنے والا مان جائے تو اس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے دیت دی جائے گی، بدلہ دے دیا جائے گا 100 اونٹ کی صورت میں۔ لیکن قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، غلطی سے جو قتل ہو گیا اس میں بدلہ نہیں ہے، اس طریقے سے کہ اس آدمی کو مارا جائے، اس آدمی کا قتل کیا جائے۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی آدمی سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ جا رہا تھا، تو راستے میں چرواہے نے سلام کیا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے سلام کر رہا، اور اس کا قتل کر دیا۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ جو کوئی ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتا ہے اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ جہاں جا رہے ہو سامنے دشمن موجود ہے، جنگ کی صورت ہے، یہ عام صورت میں نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کو قتل کیا جائے، نہیں، جنگ کی صورت ہے، سامنے والے سے جنگ ہو رہی ہے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم ایسا نہ کہیں کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو مار دیں، جی نہیں، بلکہ اسلام ظاہری طور پر حکم لگا رہا ہے کہ یہ مت کہو کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ دل کا مالک اللہ ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی زمین میں موجود ہیں لیکن وہاں سکون نہیں ملتا، ایمان کو بچانے کے لیے وہ آدمی ہجرت کر رہا ہے اور راستے ہی میں اس کی موت آ گئی، تو اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا نماز قصر کے بارے میں، کیا کہا گیا؟ ان تقصروا من الصلاۃ، قصر، نماز قصر کے بارے میں کہ نماز کو جیسے 4 رکعت ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھنا، نماز قصر کا کیا حکم ہے؟ سفر کی مسافت کیا ہوگی؟ کتنا دور جائیں گے تو نماز قصر شروع ہو جاتی ہے؟ اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کتنے دنوں تک آدمی مسافر رہتا ہے، اس میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں، ڈر والی نماز، اسے کہتے کہ سامنے کافر کی فوج ہے، ادھر مسلمان کی فوج ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز اس مرحلے میں بھی معاف نہیں ہے، کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں؟ اب ٹکراؤ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، سامنے فوج موجود ہے، لیکن نماز معاف نہیں۔ تذکرہ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے، ایک صورت تو یہ ہوگی کہ فوج کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور ایک حصہ دشمن کے فوج کے سامنے ہو، پھر دوسرا حصہ نماز پڑھنے جائے اور وہ بھی پڑھ کے آ جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا کہ آپ نے 2 حصہ بنایا، ایک حصے کو آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی اور آپ بیٹھے رہے، ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کی، پھر وہ لوگ چلے گئے اور آپ کی 1 ہی رکعت ہوئی، پھر دوبارہ وہ لوگ آئے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے دشمن کے سامنے، وہاں بھی آپ نے دوسری رکعت پڑھائی اور ان لوگوں کی بھی 1 رکعت ہوئی، آپ نے سلام پھیر دیا اور ان لوگوں نے اٹھ کر کیا کیا؟ اپنی رکعت پوری کر لی، تو ان کی 2 رکعت ہو گئی، آپ کی بھی 2 رکعت۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھائی، ایک حصے کو 2 رکعت پڑھائی، پھر اس کے بعد دوسرے حصے کو 2 رکعت پڑھائی، تو آپ کی 4 رکعت اور ان دونوں فوج کے ان دونوں حصوں کے تعداد 2 رکعت ہو گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے، فوج کا آدھا حصہ 2 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، آپ اتحیات پڑھ کر بیٹھے ہیں، پھر آپ اٹھ گئے، آپ کی 1 ہی رکعت ہوئی ہے، لیکن دوسرے لوگ آ گئے، ان کی بھی 1 رکعت ہوئی، آپ کی 2 رکعت ہوئی، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بھی اپنی رکعت پوری کی۔ تو صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ آدمی کیسے ادا کرے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا نماز قصر کے بارے میں، کیا کہا گیا؟ ان تقصروا من الصلاۃ، قصر، نماز قصر کے بارے میں کہ نماز کو جیسے 4 رکعت ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھنا، نماز قصر کا کیا حکم ہے؟ سفر کی مسافت کیا ہوگی؟ کتنا دور جائیں گے تو نماز قصر شروع ہو جاتی ہے؟ اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کتنے دنوں تک آدمی مسافر رہتا ہے؟ اس میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔
آگے تذکرہ ہو رہا ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں. ڈر والی نماز اسے کہتے کہ سامنے کافر کی فوج ہے، ادھر مسلمان کی فوج ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز اس مرحلے میں بھی معاف نہیں ہے. کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں؟ اب ٹکراؤ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، سامنے فوج موجود ہے، لیکن نماز معاف نہیں. تذکرہ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے، ایک صورت تو یہ ہوگی کہ فوج کے دو حصے کیے جائیں، ایک حصہ نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور ایک حصہ دشمن کے فوج کے سامنے ہو، پھر دوسرا حصہ نماز پڑھنے جائے اور وہ بھی پڑھ کے آ جائے. ایک صورت تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا کہ آپ نے دو حصہ بنایا، ایک حصے کو آپ نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور آپ بیٹھے رہے، ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کی، پھر وہ لوگ چلے گئے اور آپ کی ایک ہی رکعت ہوئی. پھر دوبارہ وہ لوگ آئے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے دشمن کے سامنے، وہاں بھی آپ نے دوسری رکعت پڑھائی اور ان لوگوں کے بھی ایک رکعت ہوئی. آپ نے سلام پھیر دیا اور ان لوگوں نے اٹھ کر کیا کیا، اپنی رکعت پوری کر لی، تو ان کی دو رکعت ہو گئی، آپ کی بھی دو رکعت. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھائی، ایک حصے کو 2 رکعت پڑھائی، پھر اس کے بعد دوسرے حصے کو 2 رکعت پڑھائی، تو آپ کی 4 رکعت اور ان دونوں فوج کے ان دونوں حصوں کے تعداد 2 رکعت ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک رکعت پڑھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے، فوج کا آدھا حصہ 2 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، آپ اتحیات پڑھ کر بیٹھے ہیں، پھر آپ اٹھ گئے، آپ کی ایک ہی رکعت ہوئی ہے، لیکن دوسرے لوگ آ گئے، ان کی بھی ایک رکعت ہوئی، آپ کی 2 رکعت ہوئی، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بھی اپنی رکعت پوری کی. تو صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ آدمی کیسے ادا کرے. ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 113 تک ایک اہم واقعے کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایک آدمی تھا توما یا بشیر نام کا، انصار کا ایک قبیلہ بنی ظفر ہے یا بنی ظفر، بنی ابیرق کا ایک آدمی تھا توما یا بشیر. اس انصاری آدمی نے ایک انصاری کے گھر سے ایک زرہ چرا لی اور اس کو یہودی کے گھر میں پھینک دیا. الزام لگایا کہ اس یہودی نے انصاری کے گھر سے وہ زرہ چرا لی ہے. اور بنی ابیرق اور بنی ظفر یا بنی ظفر دونوں مل کر اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یہ انصاری آدمی نے نہیں چرایا ہے بلکہ اس یہودی نے چرایا ہے. قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے، وہ چکنی چبڑی باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آپ یہ مان لیتے کہ یہ زرہ جو ہے جو جنگ میں کام آتی ہے اس کو یہودی نے چرائی ہے، انصاری نے نہیں چرائی. پھر یہ آیت اتر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کسی فیصلے کو آخری دم تک پہنچنے کے لیے اس مسئلے میں تحقیق کیوں نہیں کرتے، آپ مشقت کیجئے، تکلیف کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کتاب نمبر 30 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1713، انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه فانما قطعت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذوا فانما اقطع له به قطعة من النار. کیا کہا، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، تم میں کا بعض سے چرب زبان ہے. چرب زبان اسے کہتے جو اپنی باتوں سے حق بات کو چھپا دیتا ہے، اپنی چکنی چبڑی باتوں سے حق بات کو چھپا دیتا ہے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے. کہا تم میں سے بعض پر چرب زبان ہے، میں تو وہی بات پر فیصلہ کرتا ہوں جو میں سنتا ہوں، لیکن یاد رکھو حق رہے گا. اگر میں کسی کا حق مار کر کسی کو دے رہا ہوں
تو میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، وہ نہ لے، کیونکہ چکنی چبڑی باتوں سے فیصلہ کر دینے سے حق نہیں بدلا جائے گا، حق حق ہی رہے گا، گرچہ ظاہری طور پر میں نے فیصلے کو بدل دیا ہے۔ تو وہی کہا جا رہا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ اس طریقے کا فیصلہ مت کیجئے، جھگڑنے والے مت ہو جائیے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ بالآخر پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ زرہ چرانے والا کون ہے؟ یہودی نہیں بلکہ انصاری ہے، اور آپ نے فیصلہ کر دیا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کوئی آدمی کام کرے، ہدایت سے ہٹ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کی بات آ رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آیت نمبر 116 ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس چیز کو بھی چاہے، اس کے علاوہ کسی اور گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تذکرہ ہو رہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اس کے آگے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں کہ یہ لوگ فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا پھر بتوں کو پکارتے ہیں۔ شیطان نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسے بھٹکاتا رہوں گا، غلط قسم کی چیزیں ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کروں گا، اس لیے یہ لوگ اپنے جانور کے چوپائے کے کانوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اس جانور کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا۔ آگے تذکرہ ہو رہا، بتایا جا رہا کیا کہ جو نیک کام کرے گا جنت میں جائے گا۔ پھر عورتوں کے بارے میں مسائل وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ناظرین کرام غور کیجئے کہ یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم انہیں مہر نہیں دیتے، دو یتیم لڑکوں کا خیال رکھو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان دو آیتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا شوہر میری کچھ عادت سے ناراض ہے تو وہ کیا کر لے، صلح کر لے اور یہ کہے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیجئے بلکہ مجھے ان باتوں پر سمجھوتا کر لیجئے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری طور پر خیال رکھو، تم یوں ہی ایک عورت کو لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دو، بلکہ ظاہری طور پر ایک دن اس کے پاس جاؤ، ایک دن اس کے پاس آؤ، کھانے کا انتظام برابر کرو، کپڑے کا انتظام برابر کرو، لیکن دل کا مالک اللہ ہے، دلی محبت اللہ کے ہاتھ میں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو محبوب ہوتی ہے اسی کی طرف ان کا دل چلا جاتا ہے اور دوسری عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب النکاح کتاب نمبر 9 باب نمبر 42 حدیث نمبر 1141 میں ہے، اذا کان عند الرجل امرأتان، جس آدمی کے پاس دو بیوی ہے اور فلم یعدل بینہما، اور ان دونوں کے درمیان وہ انصاف نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایک طرف کا حصہ کٹا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آدمی کو انصاف کرنا چاہیے۔ بہت اہم آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف انصاف کیوں نہ جائے، کسی مالدار کی مالداری کا خیال مت کرو، غریب کی غریبی کا خیال مت کرو، انصاف کرو، غلط قسم کی باتیں نہ کرو۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والو
ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، آیت گزری تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یاد رکھو کافروں سے ویسی دوستی مت کرو اسلام کے بارے میں تاکہ پوری باتیں بتایا جائے. یاد رکھو جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا وہاں سے ہٹ جاؤ. پھر آگے عزت چاہتے ہو، تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں. منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کون لوگ؟ جب نماز کے لیے آتے تو کافی کس طریقے سے کھڑے ہوتے؟ صحیح طریقے سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی دکھاتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. لیکن کچھ لوگ نیک ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. یاد رکھو اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا. اللہ جاننے والا ہے اور شکر کو قبول کرنے والا ہے. کہا گیا منافقوں پر نماز، 2 نماز بہت مشکل تھی. صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 باب نمبر 42 حدیث نمبر 561 میں ہے ان اسقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. منافقوں پر 2 نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت مشکل تھی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے کتنے لوگ یہ 2 نماز سے پیچھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.